السلام علیکم، میں امداد سمرو۔ عمران خان نے شکست تسلیم کر لی، میدان چھوڑ کر بھاگ گئے، کمال کی سیاست کرتے ہیں۔ حکومت گرانے چلے تھے، مخالفین کی حکومت، اور اپنی حکومتیں گرانے کی دھمکی دے کر میدان سے نکل گئے ہیں۔ عمران خان صاحب کے دانے ختم ہو چکے ہیں سیاست میں، اور اب نظر آ رہا ہے عملی مظاہرہ ہو رہا ہے۔ آج عمران خان صاحب کی موجودہ سیاسی تحریک کا یہ آخری جلسہ تھا۔ اس کے بعد عمران خان صاحب اب جلسہ کرنے کی بھی پوزیشن میں شاید ہوں۔ آج کیونکہ 26 نومبر تھا، عمران خان صاحب نے ایک طوفان کھڑا کیا ہوا تھا کہ 26 نومبر فیصلے کا دن، پاکستان کو حقیقی آزادی دلوائی جائے گی۔ مگر ہوا یہ کہ جب عمران خان صاحب اسٹیج پر جا کر بیٹھے، اپنی زخمی ٹانگ کے ساتھ لڑکھڑاتے ہوئے پہنچے، سیکیورٹی کا حصار تھا، چاروں طرف بندوق بردار تھے، انسان کے قد سے بڑا بلٹ پروف شیشہ لگا ہوا تھا، ایک پراپر کمرہ بنایا ہوا تھا بلٹ پروف اسٹیج پر، اس کے اندر بیٹھ کر عمران خان صاحب نے، ظاہر زخمی تھے، ٹانگ میں مسئلہ تھا، بیٹھ کر انہوں نے خطاب کیا۔ مگر بیٹھ کر جب پیچھے دیکھا تو وہ پیچھے نہیں تھے جو عمران خان صاحب کو اس نہج پر لے کر آئے۔ آج اسٹیج پر اگر آپ نے زیادہ دیر یا پوری کی پوری تقریر دیکھی ہوگی عمران خان صاحب کی، تو ان کی اسٹیج پر پنجاب کی قیادت غائب تھی۔ تقریریں ہوئیں، مگر عمران خان صاحب کے آس پاس آپ نے دیکھا کہ اس طرف محمود خان صاحب بیٹھے ہوئے تھے، اس طرف عمران خان صاحب کے بیٹھے ہوئے تھے پرویز خٹک صاحب۔ وہ تھوڑی دیر کے لیے اٹھے یا اٹھ کر چلے گئے تو وہ جگہ بن لی عاطف خان صاحب نے۔ کچھ دیر کے لیے مجھے نظر آئے شاہ محمود قریشی صاحب تھوڑی دیر کرسی پر بیٹھے رہے، پھر ادھر ادھر غائب ہو گئے۔ تو عمران خان صاحب کیونکہ جس نہج پر پہنچے ہیں، اس نہج پر اب عمران خان صاحب کا بوجھ اٹھانے والا کوئی نہیں ہے۔ جو عمران خان صاحب کا بوجھ اٹھا کر چل رہے تھے، جو ان کا بوجھ ڈھو رہے تھے، وہ تھک کر، ہار کر، ہانپ کر اپنے اداروں سے ہی باہر ہونے لگے ہیں۔ اب وہ مسائل کا سے دو چار ہیں جنہوں نے عمران خان صاحب کو سپورٹ کیا تھا۔ لہٰذا سیاسی طور پر عمران خان صاحب نے جتنا فاؤل پلے کیا اپنے آپ کو سیاسی حقیقت ثابت کرنے کے لیے، وہ اب عمران خان صاحب کے پڑ گئی گلے، اور عمران خان صاحب کے پاس آج سوائے اس کے اور کرنے کو کوئی اعلان نہیں تھا کہ جی میری بات مان لو، انتخابات کروا لو، ورنہ پھر صوبائی اسمبلیوں سے ہم باہر نکل جائیں گے۔ یہ اعلان عمران خان صاحب نے کیا تھا، آخری اعلان یہ تھا۔ اب صوبائی اسمبلیاں کون سی؟ پنجاب اور خیبر پختونخوا۔ ظاہر ہے سندھ میں بھی پی ٹی آئی اچھی خاصی تعداد میں موجود ہے، وہاں پر بھی اپوزیشن کے لیڈر ان کے ہیں، تو وہاں سے بھی وہ نکل جائیں گے۔ لیکن پنجاب اور خیبر پختونخوا سے نکل جانے کی دھمکی کا جو میں نے مطلب لیا، وہ اس کی تصدیق جو ہے وہ مونس الہی صاحب نے کی، کیونکہ میں نے جیسے عمران خان صاحب کو جملہ آیا تھا تو میں نے ٹویٹ کر دیا تھا کہ انہوں نے پنجاب اور خیبر پختونخوا کی اسمبلیاں توڑنے کا عمران خان صاحب نے دھمکی دی ہے کہ اس پر وہ مشاورت کریں گے۔ مونس الہی صاحب نے ٹویٹ کر دیا، انہوں نے کہا کہ جی 27 جولائی کے بعد تو ہم تب سے، جب سے وزیر اعلیٰ پرویز الہی صاحب وزیر اعلیٰ بنے، تب سے تو ہم بونس پر چل رہے ہیں، ہم اپنے وعدے پر قائم ہیں۔ وعدہ سندھی میں کہتے ہیں، اردو میں وعدہ کہتے ہیں۔ وعدے پر قائم ہے کہ جس دن عمران خان صاحب نے کہا ہم اسمبلی توڑ دیں گے۔ اب یہ بات صرف اور صرف ہاتھی کے دانت ہیں دکھانے کی۔ مونس الہی صاحب کو بھی پتہ ہے کہ عمران خان صاحب یہ نہیں کریں گے، پرویز الہی صاحب کو بھی پتہ ہے کہ عمران خان صاحب اسمبلی نہیں توڑیں گے، عمران خان صاحب کو بھی پتہ ہے کہ اگر آخری مورچہ بھی چھوڑ دیا، آخری پناہ گاہ سے بھی نکل گیا تو جاؤں گا کہاں؟ گرفتاری کا ڈر ہوگا تو کہاں جا کر چھپوں گا؟ پہاڑ پر تو چڑھ نہیں سکتا، ویسے بھی ٹانگ زخمی ہے۔ عمران خان صاحب نے بنیادی طور پر وہ جو ان کی بات نہیں سنی جا رہی، ان کی بات نہیں مانی جا رہی، وہ بات منوانے کے لیے، اپنے آپ کو ریلیونٹ کرنے کے لیے عمران خان صاحب نے ایک کارڈ تھا ان کی، وہ کیا ہوتی ہے، وہ جو وہ ہوتی ہے نا پوٹلی میں، وہ ایک کارڈ تھا، وہ اپنی جھولی میں ان کے، وہ انہوں نے نکال کر کھیل لیا۔ اب ان کو رانا ثناءاللہ جیسے یا حکومت میں بیٹھے ہوئے اور جو عمران خان صاحب کے خلاف سخت گیر موقف رکھتے ہیں، وہ کہیں گے کہ جی 100 بسم اللہ کراں جی، رکھیں استعفیٰ، نکلیں اسمبلیوں سے۔ عمران خان صاحب ٹکے ٹوکری ہوئے بھی اسی وجہ سے ہیں کہ عمران خان صاحب قومی اسمبلی میں نہیں بیٹھے۔ عمران خان صاحب کی تھوڑی بہت اگر کہیں سنوائی ہوتی ہے تو اس لیے ہوتی ہے کہ ان کی پنجاب اور خیبر پختونخوا میں حکومت ہے، اور سینٹ میں ان کی پارٹی کی ایک بڑی
تعداد میں ان کے سینیٹرز موجود ہیں۔ اب اگر عمران خان صاحب نے جو اعلان کیا ہے کہ جی میں ورنہ اسمبلیاں توڑ دوں گا، یہ اعلان ایسے ہے جیسے کوئی بندہ اپنا مطالبہ منوانے کے لیے کھمبے پر چڑھ جائے بجلی کے تاروں کو جا کر کہ دور قریب ہو اور کہے کہ جی میرا مطالبہ مان لو ورنہ میں بجلی کی تاروں کو پکڑ لوں گا، یا پھر وہاں سے چھلانگ لگا دوں گا، یا پھر کن پٹی پر اپنے گن رکھ دے، پسٹل رکھ دے اور کہے کہ میرا مطالبہ مان لو، میں ورنہ خودکشی کر لوں گا۔ تو عمران خان صاحب نے بنیادی طور پر سیاسی خودکشی کی دھمکی دی ہے۔ اگر عمران خان صاحب سیاسی خودکشی کی دھمکی دیں گے تو کیا کہتے ہیں، اندھا کیا مانگے دو آنکھیں۔ تو حکومت کیا کہے گی؟ حکومت کہے گی جی سو بسم اللہ کر لیں، کیونکہ عمران خان صاحب کو اگر کہیں نہ کہیں ان کا وزن بنتا ہے، جیسے آج انہوں نے جلسہ کیا، اسلام آباد جانا تھا، کیوں نہیں گئے؟ اس لیے نہیں گئے کہ اسلام آباد میں کٹ پڑنی تھی، اس لیے نہیں گئے کہ اسلام آباد میں ان کی اپنی حکومت نہیں ہے۔ اسلام آباد کے سرحد پر جڑواں شہر راول پنڈی کی ایک سڑک پر مجمع لگا دیا، اچھا مجمع تھا، کافی سارے لوگ تھے، لیکن سیاسی طور پر ایک ناکام شو تھا، پولیٹیکلی نکلا کچھ نہیں ہے۔ ہر بندہ یہ کہہ رہا تھا کہ جی عمران خان صاحب اب آگے بڑھیں گے، حکومت کی ایسی تیسی پھیر دیں گے، یعنی وہ لوگ جو عمران خان صاحب کو ہوا سمجھتے ہیں، میرے جیسے نہیں، جو سمجھتے ہیں کہ عمران خان صاحب مارچ 2021 سے پیچھے جا رہے ہیں، مسلسل ناکامیوں کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ تو جو سمجھتے تھے کہ عمران خان صاحب بہت بڑی ہوا ہے، بہت بڑی بلا ہے، بہت بڑا طوفان ہے، وہ یہ کہہ رہے تھے کہ آج دیکھیے گا عمران خان صاحب کیا کرتا ہے۔ تو میں نے تو اپنے پچھلے ویلاگ میں کہا تھا کہ دانے مک گئے۔ میں نے آج صبح کے پہلے ویلاگ میں کہا تھا کہ عمران خان صاحب کا آخری جلسہ ہوگا، کیونکہ میری بڑی زمان پارک قریب ہے، بنی گالہ ذرا دور ہے، اور ویسے بھی میرے گھر اور زمان پارک کے درمیان بیچ میں زمان پارک ہی ہے یا میو گارڈن ہی ہے، تو پتہ چل جاتا ہے۔ زمان پارک میں میرا خیال ہے اگر کوئی ایکٹیویٹی ہو رہی ہوتی ہے تو پہنچ جاتی ہے میرے تک، پتہ چل جاتا ہے، رپورٹر ہوں بھائی۔ تو میں نے اندر سے جو پتہ کیا، اور عمران خان صاحب کے جو اطوار تھے، وہ جو طریقہ تھا، اس سے جو میرا تجزیہ تھا وہ یہ تھا کہ ختم ہو گئی بات، کہانی مک گئی، دانے مک گئے جی، ختم، عمران خان صاحب اب آگے نہیں بڑھ پائیں گے، اب کوئی جلسہ نہیں کر پائیں گے عمران خان صاحب۔ ہو سکتا ہے کل پرسوں پھر سنبھل کر کریں۔ تو یہ جو دھمکی عمران خان صاحب نے دی ہے، اس دھمکی پر عمل کریں گے یا نہیں، اس پر میں آتا ہوں۔ لیکن ایک اور چیز عمران خان صاحب نے کی، آج انہوں نے قمر جاوید باجوہ صاحب جو جانے والے آرمی چیف ہیں، ان کو انہوں نے سنائی ہیں، تلخ باتیں ان کے متعلق کی ہیں، کیونکہ باجوہ صاحب نے چند روز پہلے جو الوداعی خطاب کیا تھا ایک، اس میں انہوں نے عمران خان صاحب کو کیا کہتے ہیں اس کو، اچھا خاصا عمران خان صاحب کے ساتھ انہوں نے کی تھی۔ خان صاحب کو انہوں نے وہ جو خاص طور پر امریکی سازش والا معاملہ تھا، اس پر انہوں نے کہا تھا کہ ایک جعلی سا بیانیہ بنا کر اور قوم کو گمراہ کیا گیا، اور افواج جو ہے، افواج پاکستان کی جو کمان ہے کہ عدد جس کو وہ کہتے ہیں، اس کے خلاف پروپیگنڈا کریٹ کیا گیا اور القابات سے نوازا گیا، نام بگاڑے گئے، گالم گلوچ کی گئی۔ یہ باجوہ صاحب نے کہا۔ عمران خان صاحب نے کہا کہ جی وہ بیانیہ جعلی نہیں تھا، اور جو یہ بات کہہ رہے ہیں وہ اس سازش میں شامل تھے، یعنی قمر جاوید باجوہ صاحب عمران خان صاحب کے بقول وہ ان کی حکومت گرانے کی جو امریکی سازش تھی اس کا حصہ تھے، یعنی وہ جن کو غدار، اس سازش والوں کو عمران خان صاحب غدار کہتے ہیں کہ وہ جی غدار ہے جنہوں نے میری حکومت گرائی ہے۔ تو انہوں نے آج وہ اپنی اس بات کو عمران خان صاحب نے دوبارہ دہرایا۔ ایک چیز یہ کی۔ دوسری، عمران خان صاحب نے قوم کو کہا کہ جی اب الیکشن تو نہیں ہو سکتے جی، دیکھیں انتخابات میں ہم نہیں جا سکتے، انتخابات کی طرف ہمیں کیونکہ اگر 9 ماہ بعد بھی انتخابات ہوئے تو جیت تو میں ہی جاؤں گا، لہذا اب یہ انتخابات دیتے ہیں نہیں دیتے میں اس سے پیچھے ہٹ گیا ہوں۔ انہوں نے عمران خان صاحب نے کہا، بلکہ وہ بڑی کمال انہوں نے بات کی جب یہ اعلان کرنے لگے کہ جی دیکھیں اب میں کیا اعلان کروں جی، میرے پاس ہے کیا۔ واقعی عمران خان صاحب کے پاس کچھ نہیں ہے، سارا کچھ استعمال کر چکے، اور ان کو اندر سے اگر کوئی مس گائیڈ کر رہا تھا تو وہ بھی عمران خان صاحب کی ساری دیکھیں، ایک تقرری ہو گئی، 2 کے متعلق خبریں آ رہی ہیں کہ وہ ریٹائر ہو رہے ہیں، ایک کی تصدیق ہو گئی، دوسرے کی بھی تصدیق اگر نہیں بھی ہوگی تو خبریں تو آ رہی ہیں، تو ان کی طرف سے تو کوئی تردید نہیں ہے کہ جی میں ایسا کوئی فیصلہ میں نے نہیں کیا۔ تو خان صاحب بیسیکلی سیاسی لاوارث اور سیاسی یتیم ہو گئے، اور جب وہ سیاسی یتیم ہو گئے ان کے ساتھ تو ملائے گئے تھے الیکٹیبلز پنجاب سے۔ خیبر پختونخوا کی اتنی سیٹیں ہوتی نہیں ہیں کہ عمران خان صاحب وزیر اعظم بنتے یا ان کی پارٹی فیڈرل پارٹی کہلاتی،
تو ان کے ساتھ تو جہاں اپنا شاہ محمود قریشی صاحب ملائے گئے، فواد چودھری صاحب ملائے گئے، جنوبی پنجاب محاذ آیا ان کے ساتھ، اس طرح کے لوگ ملا کر، اور بھانت کا کنبہ، بھانمتی کا کنبہ، بھانت کی باتیں ہوتی ہیں، بھانمتی کا کنبہ بنایا گیا۔ تو جنہوں نے کنبہ بنایا تھا وہ ہو گئے سائڈ پر۔ تو اب یہ جو الیکٹیبلس ہیں، یہ عمران خان صاحب کے ساتھ سیاسی خودکشی کیوں کریں بھائی؟ وہ تو ہوتے اقتدار کے لیے ہیں۔ تو اسی وجہ سے میں نے نوٹس کیا کہ کوئی عمران خان صاحب کے ساتھ آج ہیں، ابھی عمران خان صاحب اس طرح وہ کیا ہے، میں ڈوب رہا ہوں، ابھی ڈوبا تو نہیں ہوں۔ عمران خان صاحب نے یہ کہا ہوگا نا کہ میں ڈوب رہا ہوں، ابھی ڈوبا تو نہیں ہوں، تو انہوں نے کہا ہوگا چلو یار ابھی ڈوبے نہیں ہیں تو کنارے تک ساتھ چلتے ہیں عمران خان صاحب کے، جب لہر آئے گی خان صاحب کو ڈبو کر لے جائے گی تو ہم واپس آ جائیں گے، عمران خان صاحب کو بچائیں گے نہیں، اپنی کشتیاں نہیں ہم جلاتے۔ عمران خان صاحب بنیادی طور پر کشتی کا سوار ہونے کے چکر میں کشتیاں بھی جلا چکے، اور جس کشتی پہ وہ سوار ہوئے وہ کشتی تو کاغذ کی تھی، یا اس کشتی میں سوراخ تھا تو ڈوب رہے ہیں۔ لیکن باقی الیکٹیبل سیانے ہیں، عمران خان صاحب جیسے نہیں ہیں، ان کی نسلوں نے ہر حکومت ہنڈائی ہے پنجابی اور سندھی میں کہتے ہیں، ہر حکومت کا حصہ رہے ہیں وہ۔ تو انہوں نے عمران خان صاحب کے ساتھ وہ پیچھے تھے، وہ انہوں نے کہا کہ نہیں جی آپ تقریر کریں، ہم پیچھے کھڑے ہو کے تماشا دیکھیں گے، آپ جب ڈوبیں گے پھر ہم تماشا دیکھیں گے۔ تو خان صاحب نے بڑی فلسفیانہ باتیں کرنے کی کوشش کی، اور عجیب و غریب وہ جو دوسری بات انکشاف کیا انہوں نے کہ جی جو گولیاں تھیں وہ ایسی تھیں، 12 لوگوں کو گولیاں لگی تھی، جو وزیر آباد کا سانحہ ہوا تھا، 12 لوگوں کو گولیاں لگی تھی، مگر وہ ایسی تھی جو وہ نہیں مرے، اور پھر ان میں سے 4 گولیاں ایسی تھیں جو صرف اور صرف عمران اسماعیل صاحب کی جو ہوتی ہے وہ کپڑوں کو پھاڑ کر چلی گئی، عمران اسماعیل صاحب کو کچھ نہیں ہوا۔ یعنی ایسی عجیب و غریب قسم کی باتیں۔ بہرحال تو جو بھی ہے، حقیقی آزادی کی تحریک عمران خان صاحب کہہ رہے تھے، لیکن اس حقیقی آزادی کی تحریک سے پیچھے ہٹ کر اب وہ جو اعلان کر گئے ہیں، وہ اعلان یہ بتا رہا تھا کہ اب عمران خان صاحب جو ہیں وہ بنیادی طور پر اپنی شکست تسلیم کر چکے ہوئے ہیں، اور وہ مطلب حکومت گرانے، میں نے گزارش کی نا، حکومت گرانے گئے تھے اور حکومتیں قربان کرنے کا انہوں نے دھمکی دے دی ہے، قربانی دینے کی انہوں نے دھمکی دے دی ہے۔ قمر جاوید باجوہ صاحب نے کہا تھا کہ جب ہم نے 4 جنرل قربان کر دیے تو پھر اس لیے تو نہیں ہوئے ہوگے نا کہ عمران خان صاحب کو واپس کوئی سپورٹ دیا، عمران خان صاحب واپس آ جائیں۔ باقی انہوں نے وہی باتیں، جی این آر او ان کو ملے گا اور یہ ہوگا اور وہ ہوگا، اور یہ سارے چور اور ڈاکو لا کر بٹھا دیے گئے، اور تاریخ میں میرا نام بھی لکھا جائے گا، اور پھر جو ان کو لا کر جنہوں نے بٹھایا ہے یعنی آصف زرداری، نواز شریف کو، ان کا نام بھی لکھا جائے گا، ان کو یعنی قمر جاوید باجوہ صاحب کو۔ تو عمران خان صاحب اپنے آپ کو تاریخ میں قائد اعظم کے ساتھ یا تھوڑا سا اوپر دیکھ رہے ہیں، اور قمر جاوید باجوہ صاحب کو کہیں میر جعفر میر صادق کے ساتھ کہیں دیکھ رہے ہیں۔ بہرحال تاریخ تو تاریخ ہوتی ہے، تاریخ ابھی بھی لکھی جا رہی ہے۔ ابھی چند روز پہلے کی تاریخ لکھی گئی، جو توشہ خانہ کی چند مہینے پہلے کی، 2 اکتوبر کو میں نے خبر دی تھی، اس کے بعد چیزیں 2021 کو، اس کے بعد چیزیں آتی جا رہی سامنے۔ تو اب جو نئی تاریخ لکھی جائے گی، اس تاریخ میں عمران خان صاحب کا کردار جو ہوگا وہ آئین شکن کا ہوگا، لکھی جا چکی ہے، بلکہ آسمہ شیرازی نے تو کتاب بھی لکھ ماری ہے، بڑے گھر کی کچھ اس طرح کے نام تھے، بڑے گھر کی کہانیاں کچھ، وہ کتاب بھی آج مارکیٹ میں جب پڑھیں گے دیکھیں گے تو اس میں کیا ہے، تو تاریخ تو لکھی جا رہی ہے، اور اس تاریخ کے ہم بھی گواہ ہیں کہ عمران خان صاحب کیا کرتے رہے۔ اب میں آتا ہوں اصل مدعے پر کہ عمران خان صاحب کے پاس اس سے آگے بڑھنے کا کوئی راستہ نہیں تھا۔ عمران خان صاحب کو فیس سیونگ چاہیے تھی، جو مانگ رہے تھے، کہیں سے ان کو فیس سیونگ نہیں ملی، لہٰذا ہوا یہ کہ عمران خان صاحب نے ایک جگاڑ یہ لگایا کہ چلیں، جس طرح اعلان کیا تھا نا شاہ زیب خانزادہ پر مقدمہ کروا دوں گا، نہیں کیا مقدمہ، اسی طرح ایک اعلان کر رہا ہوں کہ جی میں ان اسمبلیوں سے باہر آ جاؤں گا۔ اب ہوگا کیا؟ عمران خان صاحب نے جو اگر اسمبلیاں توڑنے کی بات کریں گے تو پرویز الہی ان کے آرڈر پر نہیں اسمبلیاں توڑیں گے۔ آج پرویز الہی صاحب کو کہا گیا تھا کہ وہ جلسے میں آ کر بیٹھیں، تاکہ عمران خان صاحب جب یہ دھمکی دیں تو اس دھمکی کو وزن ہو۔ پرویز الہی صاحب نے کہا میں آپ کے جلسے میں نہیں آؤں گا۔ جلسہ سرکاری وسائل سے ہی تھا، یہاں تک کہ عمران خان صاحب جس کرسی پر بیٹھے ہوئے تھے اس کرسی کے اوپر سرکاری مہر لگی ہوئی تھی اور لکھا ہوا تھا پوٹوہار ٹاؤن، یعنی بلدیاتی اداروں کی کرسی تھی، وہ بلدیاتی وسائل تھے۔ یہاں تک کہ وہ نوشین یوسف نے ایک اپنا بیپر دیا تھا، جیو کی رپورٹر ہے،
شیخ رشید کی لال حویلی سے جو لوگ جا رہے تھے وہ سارے کے سارے میونسپل کارپوریشن کے ملازمین تھے. تو بہرحال جو بھی ہے مجمع اچھا تھا, شو اچھا تھا, لیکن جو اعلان تھا وہ پھسپھساتا تھا. خان صاحب رسوائی کی طرف جا رہے ہیں, خان صاحب ذلت کی طرف جا رہے ہیں, ذلیل و خوار ہو گئے, مزید ہونے جا رہے ہیں. بھائی ذلیل و خوار کون ہوتا ہے؟ جو اپنا گھر چھوڑتا ہے. عمران خان صاحب نے قومی اسمبلی چھوڑی, رسوائی ان کا مقدر بن گئی, سڑکیں ان کے مقدر بن گئی, سڑکوں سے ایک دن نہیں پیچھے ہٹے اور ناکامیاں ہر روز زیادہ ہوتی گئی. اب اگر عمران خان صاحب کا اعلان جو میں سمجھا ہوں اور جو مونس الہی نے ٹویٹ کیا ہے تو وہ ہے اسمبلی توڑنے کا. تو اسمبلی توڑنے کا کیا عمران خان صاحب اگر اعلان کرے, اپنا فیصلہ کریں گے, جو کہ انہوں نے کہا کہ جی میں 2-4 دن میں نہیں, پارلیمانی پارٹیوں کے ساتھ بیٹھوں گا, سی ایم پنجاب اور سی ایم خیبر پختونخوا کے ساتھ بیٹھوں گا اور اس کے بعد فیصلہ کروں گا کہ ہم ان اسمبلیوں سے باہر آ جائیں. تو اگر وہ کریں گے تو کیا پرویز الہی صاحب یہ بات مانیں گے؟ نہیں مانیں گے. محمود خان یہ بات مانیں گے؟ شاید مان جائے, مجھے نہیں لگتا کہ وہ بات مانیں گے. سب سے بڑی بات کیا عمران خان صاحب یہ کریں گے؟ نہیں کریں گے. وجہ یہ ہے کہ اگر عمران خان صاحب نے پنجاب اور خیبر پختونخوا کی حکومت گوا دی تو پھر ٹکے ٹوکری پہلے ہوئے, اب تو پھر بالکل فارغ ہو جائیں گے. لہٰذا عمران خان صاحب بارگیننگ کے لیے, قومی اسمبلی میں واپس آنے کے لیے, اپنے آپ کو پولیٹیکلی ریلیونٹ بنانے کے لیے, سیاسی حقیقت اپنے آپ کو منوانے کے لیے عمران خان صاحب نے یہ دھمکی دی ہے, نہیں چلے گی. میں نے گزارش کی نا, کہنے والے کہہ دیں گے عمران خان صاحب کو کہ بسم اللہ کرو, آج نہیں کل نہیں تو آج, کل کیوں آج توڑ دو, کوئی فرق نہیں پڑے گا نظام کو اور سسٹم کو. کیونکہ اگر عمران خان صاحب اسمبلیاں توڑ دیتے ہیں, توڑوا دیتے ہیں, تو کے پی کے کی شاید ٹوٹ جائے, پنجاب کی نہیں ٹوٹے گی. پنجاب کی پرویز الہی صاحب نہیں توڑیں گے اسمبلی. یہ میں نے بتایا نا, مونس الہی صاحب نے جو بات کی ہے وہ اسی وجہ سے کی ہے کہ جی ان کو پتہ ہوگا کہ جی اسمبلی کون سی ٹوٹنے جا رہی ہے. تو بہرحال جو بات ہے وہ وہیں پر آ کر رکتی ہے, وہیں پر آ کر مکتی ہے کہ خان صاحب کا کھیل ختم ہو گیا ہوا ہے. عمران خان صاحب کی سیاست ختم ہو گئی ہوئی ہے, اور یہ کسی اور نے نہیں, عمران خان صاحب نے خود کیا. نواز شریف صاحب بھی اسٹیبلشمنٹ کی اس سے نکلے تھے, نرسری سے. بھٹو شہید کے لیے بھی ایوب خان کے دور سے وہ نکلے تھے اسٹیبلشمنٹ کی نرسری سے. لیکن بھٹو شہید نے اپنی جان دے کر, ایوب خان کو گھر بھیج کر انہوں نے اپنا مقام بنایا. نواز شریف صاحب نے بھی اپنے سیاسی بنیادیں بنائیں. عمران خان صاحب کی آج تک سیاست یہ ہے کہ آرمی چیف میری پسند کا ہو, آرمی چیف وہ ہو جو مجھے کندھے پر بٹھا کر چلے. تو یہ والا جو عمران خان صاحب کا مطالبہ تھا, یا یہ والی جو عمران خان صاحب کی سیاست تھی, تبھی پتہ چل گیا تھا کہ خان صاحب کی پاؤں جو ہیں وہ زمین پر نہیں ہیں, جڑیں زمین میں نہیں ہیں. جن کی جڑیں زمین میں نہیں ہوتی وہ پھر ہلکے سے ہوا کے جھونکے سے گر جایا کرتے ہیں. تو خان صاحب کو ہلکا سا ہوا کا جھونکا آ گیا, گر گئے ہیں, اٹھ نہیں پائیں گے. اب تک کے لیے اتنا ہی. اللہ حافظ.